اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر دو کوالٹیز آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے دو اتنے بڑے خزانوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اگر انسان ان دو خزانوں کو پکڑ لے اور ان خزانوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، واللہ العظیم ہی ول سی ونڈرز۔ اور یہ قرآن مجید کا مستقل سبجیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسٹرکشن دیتے ہیں ایمان والوں کو کہ اگر تمہارے اندر صبر آ جائے اور تقوی آ جائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور یہ مجھے بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جس مدد کی بات کر رہے ہیں، آیا یہ آخرت میں مدد آئے گی کہ دنیا میں آئے گی؟ دنیا میں آئے گی مدد اللہ تعالیٰ کی۔ اور ایمان والوں کی زندگیوں میں سب سے مشکل مرحلہ قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، there is nothing like جہاد فی سبیل اللہ۔ ہم سے عرفہ کا روزہ نہ چھوٹے۔ ہم نے عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے which is 9 ذو الحجہ، اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اگلے سال کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 2 سال کے گناہ اس شخص کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی آفر ہے یہ! تو انشاءاللہ الرحمن پریکٹیکل سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ الرحمن عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور جو لوگ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے یا مسافر کہیں سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے، بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ پائے، اگر اس کی انٹینشن ہے کہ اگر میں صحت مند ہوتا تو میں روزہ ضرور رکھتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کی انٹینشن کی وجہ سے اس کو اجر عطا فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث ہے، بلکہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے فور ہیڈ پہ کیل ٹھوک دے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے۔ اب دیکھیں کتنا پینفل ہے۔ اب یہاں پہ یعنی کمپیریزن کیا جا رہا ہے، تو کچھ لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی وی آر ماڈریٹ مسلمس، اتنی سختی نہ کیا کرو اسلام میں پلیز، اگر ہینڈ شیک کر بھی لیا ہے، I mean why are you being judgmental؟ میرے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، لیکن آپ جان لو کہ کوئی بھی شخص پوری دنیا کو اکٹھا کر لیں، تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیں، ان کا دل رسول اللہ کے دل جیسا نہیں ہو سکتا، ان کا دل ان کے جیسا پیور نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے لیے منع ہے، وہ نہیں کرتے، تو آپ کے لیے کیسے پرمیسیبل ہو سکتا ہے؟ Do you get the point here؟ تو یہ انشاءاللہ ہم نے سیکھنا۔ اور عرفہ کے دن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عموماً جو حجاج ہیں، جو حاجی ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ کثرت سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور جنرلی ہمیں بھی یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ عرفہ کے دن ہم کثرت سے دعائیں مانگیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، جو ان کو چاہیے، اے اللہ مجھے یہ چاہیے، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیں، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں، آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے آپ دعائیں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ سارا سینیریو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو العلیم ہے، الخبیر ہے۔ بیسیکلی اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل رکھے۔